رضی اللہ عنہ وہ 3 دن پہلے اسلام لا چکے تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یہ کہ برے ارادے سے آیا ہے, میں اس کے سر کو کاٹ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں حمزہ یہ کام مت کرو, اس کو قریب آنے دو. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں, کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں, ایمان قبول کر لیتے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کو بدل دیا. یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پریشان تھے, اسی قرآن سے تو وہ پریشان تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ کلام الہی ہے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے, جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. باوجود اس کے اہل عرب اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ کہا کرتے تھے, دنیا والوں کو عجمی کہتے تھے. عجمی عربی میں عجمی گونگے کو کہتے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو اس قدر فصیح اور اس قدر بلیغ سمجھتے تھے کہ اپنے مقابلے میں باقی تمام زبان والوں کو گونگا سمجھتے تھے. ایک وہ مقام ہے, ان کے شعراء اپنے کلام اور اپنے قصیدوں کو بڑے بڑے محافل میں بیان کرتے تھے, اور 7 بڑے مشہور قصیدے ہیں کہ جو سالانہ فیسٹیول میں, سالانہ مجلس میں سنائے جاتے تھے, اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار سے اس کو لٹکا دیا جاتا تھا, اور سال بھر وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے رہتے تھے تاکہ سال بھر زائرین آنے والے وہ اس کلام کو دیکھیں تو یہ سمجھے کہ اس سال کا چیمپئن فلاں جو ہے شاعر ہے, اس کا یہ کلام ہے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن جب قرآن آیا تو قرآن کے مقابلے میں ان تمام شعراء کی شاعری ماند پڑ گئی. قرآن نے چیلنج دے دیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن حق نہیں ہے, یہ قرآن سچ نہیں ہے, یہ قرآن کتاب الہی نہیں ہے, تو پھر اس قرآن کا مقابلہ کر دو. لیکن وہ نہیں کر سکے, عاجز آ گئے. یہ وہ کلام الہی تھا جس سے مشرک پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھتیجے ہم آپ کو مال و دولت پیش کر دیتے ہیں, حسین عورت نکاح میں دے دیتے ہیں, مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں, مگر اس قرآن کی دعوت کو روک دو, یہ قرآن مت بیان کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سورج و چاند بھی لا کر کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں, یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی. اس کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر یہ پیشکش کرتے ہیں 1 سال آپ کے طریقے پر, 1 سال ہم اپنے طریقے پر چلتے ہیں, لیکن قرآن کو روک دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کمپرومائز حق اور باطل میں نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قرآن کی سورت نازل ہو گئی, واضح پیغام دے دیا, نہ میں تمہارے طریقے پر ہوں نہ تم میرے طریقے پر ہو. لکم دینکم ولی دین, میرے لیے میرا دین ہے, تمہارے لیے تمہارا دین ہے. اس کے بعد جب مشرکوں کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. اہل مکہ ان سرداروں کے کنٹرول میں تھا, وہاں پر کوئی ان کے بغیر کلمہ زبان سے نہیں نکال سکتا تھا. لیکن جو قرب و جوار باہر کے جو لوگ تھے وہ جب مکہ آتے تھے طواف کعبہ کی زیارت سے طواف کو کرتے تھے, مشرکانہ طریقے پر کرتے تھے, تو یہ ان کے کان بھرنے لگے اور یہ کہنے لگے ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہو گیا ہے, وہ ایسا جادو جیسا کلام پیش کرتا ہے, اگر سننے والا سن لے تو وہ اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے, ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے, میاں بیوی میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے, لہذا اس کے کلام کو مت سنو. اسی سلسلے میں عرب کا ایک شاعر ہے, دوست قبیلہ طفیل بن عمر,
وہ باہر سے آتا ہے، اس کے بھی کان بھر دیے، وہ گھبرا گیا، اس نے کانوں میں روئیاں ٹھونس دی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میرے کانوں میں نہ آ جائے، اور جاہلیت کے طرز پر آ کر کے کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نماز کی حالت میں تھے، اس کے کان میں آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو جب اس نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ادا ہے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، اتنا بہترین انداز عبودیت کا، وہ اس سے متاثر ہو گیا، اور پھر اپنے آپ سے اپنی ضمیر میں خطاب کرنے لگا کہ اے فلاں، تو بھی عجیب آدمی ہو، تم بھی شاعر ہو، شعر کو رموز کو جانتے ہو، سن تو لو، سننے کے بعد فیصلہ کرنا۔ یہ بات اس کے دل میں آئی اور اس نے کانوں سے روئیاں ہٹا دی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ شخص کھڑے ہو کر کے اس قرآن کو سنتا رہا، یہ قرآن اس کے دل پر اثر ڈال رہا تھا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، یہ شاعر پیچھے پیچھے آپ کے چلنے لگا، تاکہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جانے لگے۔ اس نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ کون سا کلام پڑھ رہے تھے، وہ کلام ذرا مجھے سنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ شخص سنتا رہا، بے ساختہ زبان سے بول پڑا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کی بس میں نہیں ہے وہ اس جیسا کلام پیش کرے۔ اتنا شیریں انداز، اس قدر فصاحت، اس قدر بلاغت، اس قدر سچائی، اس قدر یقین کا انداز، قرآن یہ جو ہے انسان کی بس میں نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ لہٰذا اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ فرمایا موعظۃ، یہ قرآن دلوں کو بدل دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکوں نے مختلف طریقے اختیار کیے، جا کر کے ایران سے مختلف قصیدے لا کر کے، کہانیاں لا کر کے اپنی مجلس سجا دی، اور لوگوں کو کہا